دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شام ڈلنے کے بعد خنکی میں اگرچہ اضافہ ہو گیا تھا، لیکن سکینہ پر خوف کی سی کیفیت طاری تھی اور وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اچانک گلی میں تانگے کی آواز سنائی دی اور سکینہ وحشیانہ انداز میں گیٹ کی طرف دوڑی۔ اس نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا۔ اس کے باپ ہی کا تانگا تھا۔ گلی کے بچے تانگے پر چڑھے ہوئے تھے، کچھ سیٹوں پر بیٹھے تھے، کچھ پائیدانوں پر کھڑے تھے، اور 2-3 لڑکے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ سکینہ گیٹ کھولنے کی بجائے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تانگا رک گیا۔ گیٹ کھولو بیٹی، کوچوان کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سلیمان نے کہا۔ پہلے انہیں اتارو بابا۔ سکینہ نے بچوں کی طرف اشارہ کیا، پھر خود ہی ڈانٹ ڈپٹ کر بچوں کو تانگے سے اتارنے لگی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ تمام بچے بھاگ گئے ہیں تو اس نے گیٹ کھول دیا اور تانگے کے اندر داخل ہوتے ہی دوبارہ بند کر دیا۔ سلیمان تانگے کو وسیع اور اس احاطے کے آخری سرے پر لے گیا جہاں طویلہ بنا ہوا تھا۔ اس نے تانگا روکا ہی تھا کہ سکینہ دوڑتی ہوئی پہنچ گئی۔ پریشان کیوں ہو بیٹی؟ مہمان تو خیریت سے ہے نا؟ سلیمان نے تانگے سے اترتے ہوئے پوچھا۔ یہاں تاریکی تھی۔ سکینہ کا چہرہ اگرچہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سلیمان نے اس کی حرکتوں سے اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ مہمان تو خیریت سے ہے بابا، لیکن وہ پنڈت۔ سکینہ کہتے کہتے رک گئی۔ پنڈت؟ کون پنڈت؟ دوپہر کو پنڈت رگھومل جہاں آیا تھا، اسے یہاں تاریک کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس کی موجودگی کو راز میں رکھنے کے لیے میری عزت کا سودا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا، لیکن تاریک نے اسے مار ڈالا۔ اس کی لاش وہاں پڑی ہے، تمہارے کمرے میں۔ یہی بات مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اب کیا ہوگا۔ سکینہ نے رک رک کر اسے بتا دیا۔ اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ اس کتے کی یہ مجال؟ سلیمان نے دانت کچکچائے۔ طارق نے بہت اچھا کیا۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو اس کی بوٹیاں کاٹ کر کتوں کو ڈال دیتا۔ وہ تانگے میں گھوڑے کو جتا چھوڑ کر کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر طارق کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ سلیمان نے سب سے پہلے طارق کی خیریت دریافت کی، پھر سکینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہاں ہے اس کی لاش؟ میں اسے تانگے میں ڈال کر کسی ویران سڑک پر پھینک آتا ہوں۔ کتے نوچتے پھریں گے اسے رات بھر۔ یہ جوش کا نہیں ہوش کا وقت ہے بابا، طارق نے کہا۔ تم ابھی آئے ہو، ابھی سویرا ہے۔ تانگا لے کر واپس جاؤ گے تو گلی کے لوگ شک کریں گے۔ تانگے میں لاش چھپانا آسان نہیں، ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں آ جائے اور اس طرح بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ سلیمان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم دن بھر کے تھکے ہوئے ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس پنڈت کی لاش کو اس حویلی میں ہی کسی جگہ دبا دیا جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، طارق نے کہا۔ خیال تو تمہارا ٹھیک ہے، سلیمان پرسوچ لہجے میں بولا۔ اس احاطے میں بڑی جگہ ہے۔ 45 سال پہلے یہاں درجنوں بے گناہوں کا خون بہایا گیا تھا۔ جب اس حویلی نے بے گناہوں کے خون کی ہولی دیکھی ہے تو کیا اپنی مٹی میں ایک پاپی کی لاش کو جگہ نہیں دے سکے گی؟ تم جا کر پہلے گھوڑے کو کھولو، بیچارہ جانور صبح سے تانگے میں جتا ہوا ہے۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھاؤ۔ رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو لاش کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ سکینہ تم جا کر کھانا بناؤ۔ آج تو تم نے بھی مجھے کھانے کو نہیں پوچھا، اور مجھے یقین ہے کہ خود بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ تم دن بھر سوتے رہے۔ میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ تمہارے لیے آرام بے حد ضروری ہے، اور مجھے تو بھوک ہی نہیں تھی۔ اب میں روٹی پکاتی ہوں، سکینہ نے جواب دیا۔ میرے ساتھ آؤ بیٹی، سلیمان نے کہا۔ میں مہمان کے لیے کچھ پھل لایا ہوں، تم تانگے سے پھلوں کا تھیلا لے آؤ، میں گھوڑے کو کھول کر دانا وغیرہ ڈالتا ہوں۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد سکینہ نے پھلوں والا تھیلا لا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ چھوٹا سا باورچی خانہ برآمدے کے آخری سرے پر بنا ہوا تھا۔ تقریباً 45 منٹ بعد وہ تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ طارق تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد بھی سلیمان اسی کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنا کمرہ کھول کر پنڈت رگھومل کی لاش دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ طارق کو شہر کی صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ پولیس پورے شہر میں دندناتی پھر رہی تھی، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی تھی۔ سینکڑوں مسلمانوں اور سکھوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، لیکن گرفتار ہونے والوں کی زیادہ تعداد مسلمانوں پر مشتمل تھی، اور ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کا کشمیر سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ صبح کے اخبار میں بتایا گیا تھا کہ پرانے قلعے سے فوجی کیمپ پر راکٹ برسانے والے پولیس مقابلے کے بعد اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، اور ان کا ایک ساتھی زخمی بھی ہو گیا تھا۔ سلیمان کی رپورٹ کے مطابق پولیس شہر کے تمام ڈاکٹروں سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔
لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ پولیس کی اس کارروائی کا نتیجہ کیا رہا۔ طارق دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگتا رہا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سلمان احاطے کے طویلے والے حصے میں پہنچ گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، البتہ دور کہیں سے کسی گاڑی وغیرہ کے ہارن یا کسی کتے کے بھونکنے کی آواز کبھی کبھار سنائی دے جاتی تھی۔ سلمان اس کمرے میں آ گیا جس کی چھت غائب تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کچھ دیر تک تاریکی میں کھڑا جائزہ لیتا رہا، پھر دیوار کے قریب ایک جگہ سے ملبہ ہٹانے لگا۔ کچھ دیر بعد سکینہ بھی اس کے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئی۔ طارق بھی لنگڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ارے بیٹا تم آرام کرو، یہ کام ہم دونوں باپ بیٹی کر لیں گے، سلمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اندر بستر پر اکیلے لیٹے ہوئے وحشت ہو رہی تھی، اس لیے چلایا۔ میری فکر مت کرو، طارق نے جواب دیا۔ یہ بڑا ہی ڈیٹ مریض ہے بابا، تمہاری بات بالکل نہیں مانے گا، سکینہ نے طارق کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ طارق نے بھی جواب دینے کی بجائے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گڑا تیار ہو گیا۔ طارق وہیں کھڑا رہا۔ سکینہ اور سلمان کمرے سے لاش نکالنے کے لیے آ گئے۔ لاش اکڑ چکی تھی لیکن خراب نہیں ہوئی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا، اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو کمرے میں بند ہونے کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ سلمان نے پنڈت رگھومل کی لاش کو گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے سے نکالا۔ اکڑ جانے کی وجہ سے لاش کا چہرہ کچھ اور بھی بھیانک ہو گیا تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سی ابھر آئیں۔ یہ پنڈت تھا، رام رام کی مالا جپنے والا۔ یہ زندگی بھر پتھر کی مورتیوں کی آڑ میں شکار کھیلتا رہا۔ مندر میں آنے جانے والی نہ جانے کتنی معصوم اور بے گناہ عورتیں اس کی ہوس کا شکار ہوئی ہوں گی، کتنے گھر اجاڑے ہوں گے اس نے۔ سلمان کے خیال میں اس شیطان کے چیلے کا انجام تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا، جسے دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کرتے، لیکن وہ اس کا مکروہ اور بھیانک چہرہ اب دوسروں کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس نے جھک کر لاش کو کندھے پر ڈالا اور کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے طویلے کی طرف چلنے لگا۔ لاش کو گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی بھر دی گئی اور اوپر ملبہ پھیلا دیا گیا تاکہ کسی وقت اگر کوئی آ بھی جائے تو کسی قسم کا شبہ نہ کر سکے۔ پنڈت رگھومل کی لاش سے نجات حاصل کرنے کے بعد سب دوبارہ طارق والے کمرے میں آ گئے۔ سلمان کا فی الحال اپنے کمرے میں جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سکینہ کے ساتھ چارپائی کے سامنے بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد اس وقت بھی اسے مشقت کرنا پڑی تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے اونگ گیا۔ سکینہ بھی باتیں کرتے کرتے اونگنے لگی تھی اور پھر طارق کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی۔ 3 دن گزر گئے۔ طارق اخبار کے ذریعے صورتحال سے باخبر رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے باعث اطمینان تھی کہ نہ تو کوئی تخریب کار پکڑا گیا تھا اور نہ ہی پولیس ان کے زخمی ساتھی کا سراغ لگا سکی تھی۔ طارق سوچ رہا تھا کہ شاہ رخ وغیرہ اس کے لیے یقیناً پریشان ہوں گے۔ سکینہ بھی 3 دن سے ہسپتال نہیں گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ چھٹی کی درخواست بھیج دی تھی جس میں طبیعت خراب ہونے کا عذر پیش کیا گیا تھا۔ اس روز دوپہر کے لگ بھگ سکینہ سودا وغیرہ لینے کے لیے باہر جانے لگی تو طارق نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاہ رخ کا فون نمبر سکینہ کو دے کر اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے بات کس طرح کرنی ہوگی۔ اس نے رحمان بابا والا کوڈ بھی سکینہ کو سمجھا دیا تھا۔ سکینہ کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تمہارے تمام ساتھی خیریت سے ہیں؟ اس نے آتے ہی کہا۔ شاہ رخ تمہارے لیے بے حد پریشان تھا۔ تمہارے بارے میں جان کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں ہو 2-4 دن وہیں رہو، فی الحال باہر آنا مناسب نہیں۔ میں نے اسے یہ بتا دیا ہے کہ تم کس جگہ پر ہو۔ اس نے پوائنٹ 1 کا پتہ بتا دیا ہے اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس نے جس مکان کا پتہ مجھے سمجھایا ہے وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، بس 3-4 گلیوں کا فاصلہ ہے۔ شاہ رخ نے کہا ہے کہ اگر یہاں کسی وقت خطرہ محسوس کرو تو پوائنٹ 1 پر منتقل ہو جانا، دل شیر وہیں ہے۔ گڈ، طارق نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی تھی۔ اس کے تمام ساتھی محفوظ تھے، البتہ مراد علی کی موت کا اسے افسوس تھا۔ مراد علی نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جان دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب کشمیر کے شہداء کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں مراد علی کا نام بھی شامل ہوگا۔ اس روز شام کا اندھیرا پھیلنے سے کچھ ہی دیر پہلے سکینہ کی ایک سہیلی آ گئی۔ ٹینا کا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے تھا اور وہ بھی سکینہ کے ساتھ اسی ہسپتال میں نرس تھی۔ سکینہ اسے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ ارے ٹینا، خیریت تو ہے؟ سکینہ نے کہا۔ خیریت تو میں تمہاری دریافت کرنے آئی ہوں۔ تم 3 دن سے ڈیوٹی پر نہیں آ رہی۔ کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ آج ڈیوٹی سے آف ہوئی تو میں نے سوچا کہ تمہاری خیریت دریافت کرتی چلو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے تو بلی چنگی لگ رہی ہو، ٹینا ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ بخار آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں، کل یا پرسوں ڈیوٹی پر آ جاؤں گی، سکینہ نے جواب دیا۔ چائے پیو گی؟ نہیں سکینہ، بہت دیر ہو جائے گی، میں تو بس تمہاری خیریت دریافت کرنے آ گئی تھی، ٹینا نے جواب دیا۔ ارے ہاں، معلوم ہے آج ہسپتال میں کیا ہوا؟
स्किना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पुलिस आई थी। पुलिस? स्किना की बवें तन गईं। हाँ, पुलिस ने उन तमाम नर्सों और लेडी डॉक्टर्स के पते दरियाफ्त किए जो हॉस्टल्स की बजाय अपने घरों में रहती हैं। पुलिस को मुसलमान लेडी डॉक्टरों और नर्सों से ज्यादा दिलचस्पी है। क्यों? पुलिस ये पता क्यों दरियाफ्त कर रही है? तुम्हें पता नहीं है? 3 रोज पहले बाज तखरीबकारों ने जमुना के किनारे फौजी कैंप तबाह कर दिया था। वो लोग फरार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनका एक साथी पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था। पुलिस का ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं से तिब्बी इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। पुलिस तमाम क्लिनिकों और प्राइवेट डॉक्टरों से पूछ-गुछ कर रही है। अब पुलिस उन लेडी डॉक्टरों और नर्सों के पते भी नोट कर रही है जो होटलों की बजाय अपने घरों में रहती हैं, ताकि उनको भी चेक किया जा सके। तुम्हारा नाम और पता भी लिखवा दिया गया है और मेरा ख्याल है कि पुलिस ने इन पतों पर चेकिंग शुरू कर दी है। ये इत्तला स्किना के लिए खासी तशवीशनाक थी, लेकिन उसने अपने चेहरे से किसी किस्म के तासुरात का इजहार नहीं होने दिया। टीना के जाने के बाद स्किना एक बार फिर परेशान हो गई। उसने जब तारिक को इस ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया तो वो भी परेशान हो गया। वो स्किना को तसल्ली देते हुए बोला, घबराओ नहीं स्किना, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम लोगों पर किसी किस्म की मुसीबत नाजिल हो। मैं तुम लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। अगर उस रात तुम्हारा बाप मुझे सड़क पर से उठा कर ना लाता तो मैं या तो पुलिस के हाथ लग जाता या सड़क पर पड़े पड़े मर जाता। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने बताया था कि शाहरुख ने जिस मकान का पता बताया था वो यहाँ से करीब ही है। मैं आज रात ही वहाँ मुंतकिल हो जाऊंगा। तुम मुझे उस मकान का पता समझा दो, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। तारिक ने उसकी बात काट दी। मेरा ख्याल है कि अंधेरा फैलते ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर पुलिस ने अस्पताल से हासिल शुदा पतों पर चेकिंग शुरू कर दी तो वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। स्किना बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करने लगी। शाम का अंधेरा फैलने के तकरीबन आधे घंटे बाद गली में तांगे की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ती हुई गेट पर पहुंच गई। वो सुलेमान ही था जो आज जल्दी वापस आ गया था। हस्बे मामूल बच्चे भी तांगे पर लद गए थे। स्किना ने बच्चों को भगा दिया और गेट खोल दिया। घोड़ा मत खोलना बाबा, स्किना ने गेट बंद करते हुए कहा और फिर दौड़ती हुई बाबा के पास पहुंच गई। आज मेरी दोस्त टीना आई थी बाबा, वो भी मेरे साथ अस्पताल में काम करती है, स्किना ने कहा और मुख्तसर अल्फाज में उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। ये तो वाकई तशवीशनाक बात है, सुलेमान बोला। हमें रात गहरी होने का इंतजार करने की बजाय तारिक को इसी वक्त यहाँ से हटा देना चाहिए। तुम उसे कहो चलने के लिए तैयार हो जाए, मैं अभी आ रहा हूँ। सुलेमान तांगे की सीटों के नीचे की जगह खाली करने लगा, जहाँ घोड़े के लिए एक बोरी में दाना, घास और चने वगैरह रखे रहते थे। सीटों के नीचे की जगह खाली करके वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे में आ गया। तारिक तैयार बैठा था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस हालत में यहाँ से जाना पड़ रहा है, सुलेमान ने कहा। तारिक ने महज मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। फिर उसने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। तारिक को तांगे की सीटों के नीचे खाली जगह पर ठोंस दिया गया। ये जगह यूं तो खासी बड़ी थी, लेकिन तारिक को दोहरा होकर उसमें समाना पड़ा था। ऐसा करते हुए उसकी जख्मी टांग और कंधे में तकलीफ शुरू हो गई थी। उसे सीटों के नीचे ठोंसने के बाद सुलेमान ने बोरी और घास के 2-3 गट्ठे भी अंदर ठोंस दिए और फिर खुद अगली सीट पर बैठ गया। स्किना ने सुलेमान को उस मकान का पता अच्छी तरह समझा दिया था। तांगे के निकलने के बाद स्किना ने गेट बंद कर दिया और कमरे में आकर हर वो निशान मिटाने लगी जिससे तारिक की मौजूदगी साबित हो सकती हो। वो तारिक वाला बिस्तर झाड़ रही थी कि बाहर का गेट दड़दड़ाया जाने लगा। यूं लगता था जैसे गेट तोड़ने की कोशिश की जा रही हो। स्किना कमरे से निकलकर तेज तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ बढ़ी और फिर स्किना ने जैसे ही गेट खोला उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। गली से निकलते हुए सुलेमान ने उन 2 पुलिस वालों को गली में दाखिल होते देख लिया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझने में देर न लगी कि ये पुलिस वाले उसी के घर जा रहे हैं। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो बरवक्त तारिक को लेकर घर से निकल आया था, लेकिन उसके ख्याल में अभी खतरा मौजूद था। उसने तांगे को बाईं तरफ मोड़ते हुए चाबक रसीद कर दिया। बड़ी सड़क पर तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद उसने तांगा दाईं तरफ की गली में मोड़ दिया, लेकिन अचानक ही एक पुलिस वाले ने उसे रुकने का इशारा किया। सुलेमान का दिल उछल कर हलक में आ गया। सुलेमान को उस पुलिस वाले की सूरत में अपनी मौत नजर आने लगी। अपनी तो उसे परवाह नहीं थी, लेकिन उसके ख्याल में तारिक की जान कीमती थी। उसने तय कर लिया था कि वो तारिक को हर कीमत पर बचाने की कोशिश करेगा। इसके लिए उसे खा अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। क्या बात है सरकार, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो कोई और सवारी देख लो, मैं घर जा रहा हूँ। घोड़ा थक गया है, सुबह से जुता हुआ है। सुलेमान ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, हमें थाने छोड़ाओ, फिर जाके घोड़ा खोल देना। एक मुलजिम को लेकर जाना है, एक पुलिस वाले ने कहा।
وہ اس وقت ایک مکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی۔ 2 اور پولیس والے مکان سے باہر آ گئے۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی اور ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ ایک پولیس والا اس آدمی کو دھکے دیتا ہوا لا رہا تھا۔ لڑکی کا ہاتھ دوسرے کانسٹیبل نے پکڑا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ مکان سے کچھ اور لوگ بھی نکلے تھے اور پولیس کو دیکھ کر چند راہگیر بھی جمع ہو گئے تھے۔ 2 پولیس والے لڑکی کو لے کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے لڑکی کو اپنے درمیان اس طرح دبا لیا تھا کہ وہ سینڈوچ بن کر رہ گئی تھی۔ تیسرا کانسٹیبل ادھیڑ عمر آدمی کو لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کون ہے سرکار؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ سلمان نے تانگا ہانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی اپنی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ پیار کے پنچھی ہیں یہ دونوں، آگے بیٹھے ہوئے ایک کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں اندر عشق کی پینگیں بڑھانے لگے۔ اوپر سے گھر والے آ گئے اور یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ان کے عشق کی کہانی اب تھانے میں پوری ہوگی۔ میں بے قصور ہوں حوالدار جی، یہ آدمی مجھے ڈرا دھمکا کر اس مکان میں لے گیا تھا۔ لڑکی نے کہا۔ چپ کر کے بیٹھی رہ، کانسٹیبل نے اسے ڈانٹ دیا۔ سلمان خاموشی سے تانگا ہانکتا رہا۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان پولیس والوں کو یہ پتا چل گیا کہ جن سیٹوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نیچے وہ شخص موجود ہے جس کی تلاش میں پورے دلی کی پولیس پاگل ہو رہی ہے، تو وہ پیار کی ان پنچھیوں کو بھول جائیں گے۔ سیٹ کے نیچے چھپا ہوا طارق بڑی اذیت میں تھا۔ وہ گٹھڑی کی طرح دوہرا تہرا ہو کر دبکا ہوا تھا۔ اس کے زخموں کی تکلیف بڑھ گئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے پورا جسم زخم بن گیا ہو جس سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ تانگے پر پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ذرا سی غلطی اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے نہ تو کوئی حرکت کر سکتا تھا اور نہ ہی منہ سے کوئی آواز نکال سکتا تھا۔ تانگے کو لگنے والے دھچکوں سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ تکلیف اور خوف سے اس کا جسم پسینے میں تر ہو رہا تھا۔